والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھا کر انسان کی ایک فطرت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے شہر مکہ کی، یا اللہ شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ وہاں پہ زمزم ہے، خانہ کعبہ ہے، حتیم ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، مجھے تیری قسم، خانہ کعبہ کی قسم نہیں، محبوب تیری قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، جد امجد کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پہلے مکے کی قسم اٹھائی، حضور کی اگر مکے کی زندگی دیکھیں تو بڑی مشکلوں میں گزری، آپ کو ہجرت کرنی پڑی وہاں سے۔ طائف والوں نے حضور کی زندگی کتنی مشکل کر دی، پتھر مارتے تھے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بہت سخت تھی۔ جد امجد کی قسم یاد فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی زندگی دیکھیں، پھر آگ دیکھیں، نار نمرود، پھر اپنے بیٹے کی گلے پر چھری چلانا، اتنی سخت زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشکلوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کوئی آسان نہیں ہے، رب خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے مشکلوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ انسان کا جب مٹی کا خمیر گوندا گیا، وہ خمیر گوندا گیا تو اس پر 39 ڈیز غموں کی بارش ہوتی رہی، 39 دن تک اس خمیر کے اوپر غموں کی بارش ہوتی رہی۔ ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی، 40 دن میں سے ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی، 39 ڈیز غموں کی بارش ہوتی رہی۔ اسی تناسب سے انسان کی زندگی میں غم اور خوشیاں ہیں، اور خوشی کے موقع پر اگر غم آ جائے تو غم ہی غالب ہوتا ہے۔ گھر میں خوشی ہو، شادی ہو کسی کی اور کسی کی میت ہو جائے تو پھر غم غالب ہوتا ہے۔ گھر میں خوشی ہو، کسی کی خبر آ جائے عزیز کی انتقال کی تو پھر بھی غم ہی غالب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی تناسب سے انسان کی زندگی میں غم ہے۔ اس کے پیدائش دیکھیں اگر انسان کی تو یہ 9 مہینے کتنی مشکل میں رہتا ہے، پھر یہ دنیا میں آتا ہے تو پھر یہ رو دیتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں پکڑ نہیں سکتا، آنکھیں ہو سکتی ہیں پہچان نہیں سکتا، پورا جسم ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ پکڑنا سیکھتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، پھر جوانی کے مراحل آتے ہیں، پھر جوانی کے مراحل آئے، پھر شریعت کی پابندیاں اس کے اوپر آتی ہیں۔ اب رنگینیاں بھی ہوتی ہیں، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی اسے بچنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر بچوں کی شادی کرنی ہے، پھر بڑھاپا اس کو دستک دے دیتا ہے۔ اس کی پوری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے ایک لمحے میں۔ جب اتنے سال اس سے گزر جاتے ہیں، یہ پیچھے ماضی میں پلٹ کے دیکھتا ہے تو اسے ایک کل کی بات لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کی جو زندگی ہے وہ مشکلات میں رکھی، اس کی زندگی آسان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا بڑا مفلوق الحال تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اتنی مشکل زندگی ہے میری، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ سے میری بات کیجئے گا کہ میرے اچھے حالات ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صحیح، جب اللہ سے بات ہوگی میں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اچانک اس شخص کا یاد آ گیا آپ کو، آپ نے کہا اللہ ایک بندہ ہے، وہ بڑا مفلوق الحال ہے، تو اس پہ اپنا فضل کرتے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ اسے خوشخبری دے دو، ہم اس پر اپنا فضل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے شخص کے پاس خوشی خوشی، دیکھا تھا اس کے گھر کے باہر ہجوم لگا ہوا ہے،
دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر تو اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ واپس پلٹے کوہ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نے تو کہا تھا میں نے اپنے اس پر فضل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب اسے دیتے، دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے انسان ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں سیدھا راستہ مانگتا ہے۔ پہلے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، لیکن وہ بنگلہ نہیں مانگتا، وہ گاڑی نہیں مانگتا، وہ تندرستی نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلنا۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان اور سیدھا راستہ۔ کامیاب شخص وہی ہے جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے گیا، اسی نے اصل کارنامہ انجام دیا، ورنہ دنیا کی زندگی جیسی بھی ہو سب کی گزر جائے گی، اور ایسی گزر جاتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بھی سال گنتا رہتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی زندگی مشکلوں کے ساتھ رکھی ہے، آسانیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہمیں انسان کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ جب اس کی زندگی میں پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ آنے ہیں، انسان اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرے کوئی دکھ قریب نہ آئے، وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ میں یہ بھی آسانی کر لوں، یہ بھی آسانی کر لوں۔ لیکن کامیاب اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میرا یار جس میں راضی ہے، وہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ یہ فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا۔ جو یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ میرا یار، میرا مولا جس حال میں رکھے میں اس سے راضی ہوں، تو پھر اس کی زندگیاں، اس کے دکھ آسان ہو جاتے ہیں، ورنہ اس کی زندگی مشکل ہی رہتی ہے جب تک وہ اس نقطے کو نہیں سمجھتا کہ جب وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ، جب وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو پھر اسے پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔